وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العظیم. صدر محترم، واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ سے پیوستہ رات یہیں صبر ہی میں ایک جلسہ میں ملاقات ہوئی تھی. رات کوہاٹ تھا، دن کا پروگرام چائنا فیکٹری ٹیکسلا تھا. وہاں سے اللہ نے یہاں پہنچا دیا. اگر خدا نے چاہا تو کل سن آباد لاہور. عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو اسی کھیل میں گزرتی. میرے لیے یہ امر انتہائی باعث مسرت ہے کہ آج میرا پرانا صدر میری تقریر کی صدارت کر رہا ہے. نام میں تو ان کے نوابزادہ ہے، لیکن میں انہیں قریب سے جانتا ہوں. درویش منش قسم کا انسان ہے. جنگ میں ان کی صدارت میں میری تقریر ہوا کرتی تھی. یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج پشاور میں بھی ان کی صدارت میں میری تقریر ہو رہی ہے. بغیر کسی تمہید کے میں عرض کر دوں کہ انسانی معاشرے کی اصلاح و تعمیر میں انقلاب ایک فطری اور جبلی حقیقت ہے. جب کوئی بیماری انفرادی حدوں کو پھلانگ کر اجتماعی رنگ اختیار کر لے تو پھر ایسے ہماگیر روگ کے اصلاح کے لیے انقلاب ہی ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس سے انسانی سوسائٹی کے مختلف گوشوں سے ذہنی اور روحانی بیماریوں کو دور کیا جا سکے اور انسانی معاشرہ منصفانہ بنیادوں پر ترویج پا سکے. لیکن جناب صدر، جب آپ تاریخی پس منظر میں بنظر غائر دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انقلاب کے تصور میں
انسانیت خوشی، چیخیں، آہیں، بچوں کی یتیمی، بوڑھوں کی تمناؤں کی پامالی اور ماؤں کی مامتا کا لٹنا، انسانی آبادیوں کا تاراج ہونا اور لاشوں کا ڈھیر تقریباً سامنے آتا ہے۔ وہ انقلاب فراز کی تباہ کاریاں ہوں یا مغربی دنیا اور یا اشتراکی گرگوں کے انقلاب ہوں یا پھر دور جدید کے کچھ نقشے بھی سامنے آتے ہیں۔ ہمارے پہلو میں ابھی ایک ماضی میں انقلاب آیا، دنیا کے پریس نے یہ لکھا نہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی دیواریں سابق حکمرانوں کے ٹکوں سے معمور ہو گئی۔ آنے والوں نے اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والوں کو اڑانے میں وہ کردار ادا کیا جو آدم خور بھیڑیا بھی نہ کر سکے۔ سرخ پریس نے لکھا کہ انقلاب ایسے ہی آیا کرتے، دیوار پہ چسپاں انسانی گوشت کے لوتھڑوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ باپ کا گوشت ہے کہ بیٹے کا، بھائی کا گوشت ہے کہ بہن کا۔ لیکن یار لوگوں نے کہا انقلاب ایسے ہی آیا کرتے ہیں۔ میری نظر سے تو یہ حقائق بھی گزرے ہیں کہ فاتح بن کر آنے والوں نے مفتوحہ قوم کے سر کاٹے، کھوپڑیوں کے ڈھیر لگائے، پھر ان پہ تیل چھڑک کر انہیں دیا سلائی دکھائی، انہیں آگ لگائی، اور جب انسانی کھوپڑیاں پھٹی تو انہوں نے کہے لگائے، تالیاں پیٹ کر جشن فتح منایا۔ قرآن پاک نے بھی اپنی بے مثال فصاحت و بلاغت سے بڑے عجیب الفاظ کے ساتھ انقلاب کا یہی آدم خور تصور سامنے رکھا۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کو خط آیا حضرت سلیمان کا، صدر محترم، سفارتی تاریخ میں کسی ایک حاکم کا دوسرے حاکم کو لکھا جانے والا دنیا میں پہلا خط، فرسٹ لیٹر۔ سفارتی تاریخ میں لکھا جانے والا کسی ایک حاکم کا دوسرے حاکم کو پہلا خط، اس کا مٹیریل دیکھیے، اس کا مواد دیکھیے، قرآن میں وہ خط موجود ہے۔ قیامت تک کے لیے نہ مٹنے والی، نہ حذف ہونے والی، نہ ماند پڑنے والی اس دستاویز میں، جس کی جوانی اور شباب امتداد زمانہ سے متاثر نہیں ہوگی، وہ خط اب بھی موجود ہے۔ میں پڑھ لیتا ہوں وہ خط۔ فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین۔ اب کاش آپ کو عربی گرامر آتی تو آپ پہنچ گئے ہوتے ان لفظوں کے مانوی گہرائیوں میں۔ مکتوب کے ماتھے پر لکھا ہے کہ یہ خط کسی اقتدار کے پجاری، ہوس نفس میں مبتلا کسی آدم خور بادشاہ کی طرف سے نہیں لکھا جا رہا، یہ خط اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ فرش زمین پر عرش بری کے نمائندہ کی طرف سے خط۔ پھر آگے سنیے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ کسی صنم یا بت کے نام سے نہیں لکھا جا رہا۔ میں نے آج ایک بات کہی، اسے دوہرا دیتا ہوں۔ اگر نبی کے پروگرام اور پیغمبر کے ذوق میں
ذرا بھی جارحیت ہوتی تو کم از کم یہاں تو لکھ دیتے کہ وَإِنَّهُ بِسْمِ الْمُتَكَبِّرِ الْجَبَّارِ الْعَزِيزِ الْمُهَيْمِنِ، لیکن نہیں، لکھتے ہیں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ یہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے اور اس کے نام سے لکھا جا رہا ہے جس سے بڑا کائنات انسانی پر شفقت اور مہربانی کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ امن و سلامتی کی طرف اشارہ تھا۔ اور آگے سے نکاتی خط نہیں، صرف ایک ہی نکتہ تھا اس میں کہ اللہ تعالی علیہ تمول و ثروت یا زر و سیم کے ڈھیر میں، اسباب و وسائل کی فراوانی میں کہیں اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنے لگ جانا بیگم صاحبہ۔ چیئرمین تھی نا ملکہ سبا، قوم سبا کی چیئرمین تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی علیہ، میری اس کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی تحریر، میری یہ لطف و کرم سے معمور تحریر کو میری کمزوری نہ سمجھنا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈر کے تیرے سامنے نرم لفظوں میں بات کر رہا ہوں، تیرے وسائل سے ڈرتا ہوں، تیری پارٹی سے ڈرتا ہوں، تیرے پیدل کرایہ دار اونٹوں سے ڈرتا ہوں، یا تیرے زروسیم کے ڈھیر سے متاثر ہو کر احساس کمتری میں مبتلا ہو کر نرم نرم تحریر لکھ رہا ہوں نہ بیگم صاحبہ۔ سنیے، اللہ تعالی علیہ، کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جانا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، چیئرمین شپ سے استعفی دے کر ٹھیک ٹھاک ہو کر آ جا۔ انصاری صاحب امیر شریعت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ پنجابی میں کیا کرتے تھے کہ بندے کی تھی بن کے آ جائے، نخرا نہ کری کہ کیا وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ وہ تو عجیب آدمی تھا، ایسے موقعوں پر جواب اترا کرتے تھے اس کے ذہن پر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسے خط پہنچا بلقیس کو، خط پڑھ کر سمجھ گئی، طے کرے تحریر کا ہر زاویہ بتا رہا تھا کہ تیرے جھوٹے اقتدار کی خیر نہیں۔ گنڈا گردی کے پھل بوتے پر بابو بابو گاڑی دیر تک نہیں چلا کرتی۔ اب اس نے اپنی ایڈوائزنگ کمیٹی کو فوراً طلب کیا، ہنگامی میٹنگ کال کی، اپنے مشیروں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط رکھا، کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم۔ یہ قرضہ وصول کر لو بابا، یا پھر نہ کہنا خدا کے لیے، یہ بعد میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب رکوع سنائیے، اسی پہ گزارا کرو جو بیچ میں پڑھ رہا ہوں نا، اسی پہ تھکا ہوا ہوں، کچھ خدا کے لیے رحم کیا کرو۔ اگر یوں نہ سناؤ تو بندوق دکھاتے، یہ پراچا کے شہر میں کچھ کہتا ہے تم سے، رکوع کا مطالبہ کیا، میں نے کہا تھکا ہوا ہوں، کھڑے ہو کے بندوق دکھائی، ہم بولتا ہے قرآن پڑھو، تم بولتی ہے تھکا ہوا ہے۔ میں اٹھے ہی جلد گیا، میں کیا بابا پڑھنا۔ مشیروں کے سامنے خط رکھا اور اس مکتوب کے سیاسی مضمرات انہیں بتا دیے کہ مکتوب کے تقاضے یہ ہیں کہ میں چیئرمین شپ سے ریزائن دے دوں اور اطاعت قبول کر لوں سلیمان کی، والامر الیکم، بولو کیا کرنا چاہیے؟ ایک نمک حلال اٹھ کھڑا ہوا، کوئی خاندانی مشکوک النسل، کہتا ہے نحن اولو قوت واولو بأس شدید۔ بابو لوگوں، قرآن کی قسمیں نہ کھایا کرو، یہ تعویذ گنڈو کی کتاب نہیں، بخدا انقلابی ماٹو ہے، اسے ڈوب کر پڑھا کرو۔
حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی، اسماعیل شہید، عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح نہ پڑھ سکو تو کم از کم محمد علی جوہر اور علامہ اقبال کی طرح ہی پڑھ لو. قرآن کی قسمیں نہ کھایا کرو، اسے پڑھا کرو اور سمجھا کرو اسے. یہ کرائے کا مشیر بیگم سے کہتا ہے واہ استعفیٰ دے دو، کہ ہم کمزور ہیں، پارٹی مضبوط، غنڈے بے شمار، وسائل بے حد، تلوار ہمارے ہاتھ میں، یہ تو ہمارا نشان ہے. میرا رنگیلا ڈرایا کرتا تھا بلڈوز کر دوں گا. جس دن ساری رات مذاکرات ہوئے تھے اس دن میں نے فیصلہ تقریر کی تھی اور مجھے تازہ دھمکی پہنچی تھی ایک دوست کی زبانی. اس زمانہ میں وہ صدر تھے، اب وہ بھی صدر نہیں گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی قسم یہ کرسی کسی سے وفا کرنے والی شے ہے. میری توبہ میری توبہ. مولانا کا تو خامخواہ پارا چڑھا ہوا ہے، حواس ٹھیک نہیں، دماغ درست نہیں رہا کہ مجھے کیوں وزارت کوئی نہیں ملی. ایک حضرت مولانا ہے ہمارے، ڈھاکہ سے کام کی ٹوکریاں آتی ہیں، خدمات یہی ہیں کنٹریبیوشن ان کی، کہ مجھے کوئی گھسی پٹی وزارت مل جاتی. میں نے کہا میرے میٹھے پیارے مولانا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی تمنا میں آدمی حواس کھو بیٹھے. اس کا آنا بڑا طربناک ہے مگر جانا بڑا المناک ہے. اور پھر یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، پتہ نہیں عقبہ میں کیا ہوگا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو، اگرچہ ہم ان کے قریب نہیں جاتے، میرا بھائی صحیح کہہ رہا تھا، لیکن رپورٹنگ تو ہوتی ہے نا، پتہ کرتے رہتے ہیں ہم. الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں بھولے. ہمارے جو درویش ہیں یہ دیکھیں، ان کی عاجزی بڑھ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ میر تقی درد کیا کہتے ہیں؟ کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخان شکستہ سے چوٹ تھا. کسی قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی پرانی قبر سے کوئی کھوپڑی نکلی پڑی تھی انسان کی، وہ سیدھا بے خیالی میں میر کہتا ہے کہ میرا پاؤں آ گیا. تو بیچاری ریزہ ریزہ ہو گئی، کہنے لگی کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سر پرغرور تھا. اور وہ آپ کو وہ عباسی خلیفے کی ترنگ تو یاد ہوگی. بخاری مرحوم فرمایا کرتے تھے ایک عباسی خلیفہ اسب تازی پہ سوار ہو کر جا رہا ہے. عباسی خلفاء میں جہاں اچھے لوگ گزرے ہیں وہاں کچھ غلط بھی گزرے ہیں، اسی طرح اموی لوگوں میں بھی بعض اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، برے بھی گزرے ہیں. ہر کلیے میں استثناء تو ہوتا ہے. جہاں عباسی تاریخ میں عابدین سب زندہ دار نظر آتے ہیں وہاں کچھ ایسے متکبر بھی نظر آتے ہیں. ایک عباسی خلیفہ جاتا ہے روضہ رسول پر اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابن عمنا. چچا کے بیٹے کیا حال ہے، کیسے آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے، خیریت ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ لب و لہجہ. چچا کے بیٹے یبنا امینا، ذرا کوئی عباس سے تو پوچھے کہ تیری نظر میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. پوچھا گیا تھا یا عباس هل انت اکبر من رسول اللہ، کیا آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا جواب سنیے. فرماتے ہیں ولدت قبلہ وهو اکبر منی. ولدت قبلہ، پہلے میں پیدا تو ہوا ہوں لیکن بڑے تو میرے محمد ہیں، ان سے بڑا تو مادر گیتی کی کوکھ سے قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا. عمر میری زیادہ ہے مگر بڑے میرے محمد ہیں. دادا تو یہ کہتا ہے لیکن پوتے کا دماغ ایسا خراب کیا اقتدار کے نشہ نے تو السلام علیکم یا ابن عمنا. اب اسی کماش کا کوئی عباسی حکمران گھوڑے پر سوار چلا جا رہا ہے، اسب تازی اقتدار کا نشہ ہے، ترنگ میں جھومتا جا رہا. کسی پرانی قبر پہ اس کے گھوڑے کا سم لگا، مٹی اڑی تو ذروں سے آواز آئی. ہم تو مانتے ہیں وہ جس چیز سے چاہے بلوا لے.
سنوانا اور بلوانا اسی کا اختیار ہے. آپ تو خواہ مخواہ لڑتے ہیں.